بصرہ میں نا ایک بزرگ رہتے تھے، مسکی کے نام سے مشہور تھے، یعنی مشک کی خوشبو میں بسا ہوا۔ کسی نے بااصرار ان سے پوچھا کہ اس خوشبو کے متعلق کچھ تو بتائیں، یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے، کون سی خوشبو لگاتے ہیں آپ؟ تو فرماتے ہیں کہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، بلکہ میرا جو قصہ ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ میں بغداد کا رہنے والا ہوں، جوانی میں بہت حسین و جمیل ہوا کرتا تھا، اور صحاب شرم و حیا، مطلب حیا بہت زیادہ تھی مجھ میں۔ ایک کپڑے والے کی دکان پہ میں نے ملازمت اختیار کی۔ ایک روز ایک بڑھیا آئی اور ان سے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے، اور دکاندار سے کہا میں ان کپڑوں کو گھر لے جانا چاہتی ہوں، تو اس نوجوان کو میرے ساتھ آپ بھیج دیں، جو کپڑے مجھے پسند آئیں گے وہ میں رکھ لوں گی، اور باقی اور ان کی قیمت ادا کر دوں گی، اور باقی اب کپڑے جو ہیں اس نوجوان کے ہاتھوں واپس بھجوا دوں گی۔ چنانچہ جب وہ مالک نے یہ بات سنی تو اس نے بالکل ان کے کہنے پر اس نوجوان کو بڑھیا کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ ایک عالیشان کوٹھی میں لے گئی ان کو، بہت بڑے گھر میں، اور انہوں نے وہاں ان کو بٹھایا، اس نوجوان کو۔ کچھ وقت بعد ایک عورت اس کمرے میں حاضر ہوئی، اس نوجوان کو جہاں بٹھایا ہوا تھا، اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر میرے قریب بیٹھ گئی، گھبرا کر نگاہیں نیچے کی میں نے۔ یہ بزرگ اپنی جوانی کا قصہ سنا رہے ہیں کہ میں نے گھبرا کر اپنی نگاہیں نیچے کر لیں، اور میں فوراً وہاں سے ہٹ گیا۔ لیکن جو عورت تھی اس پر شہوت سوار تھی، بہت زیادہ شہوت تھی۔ وہ عورت میرے پیچھے پڑ گئی۔ میں نے بہت کہا کہ اللہ سے ڈرو، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ میرے ساتھ منہ کالا کرنے پر مطلب مجھے بھی مجبور کر رہی تھی، اور وہ لگی رہی کہ بس کچھ ہو جائے، کچھ غلط ہو جائے۔ میرے ذہن میں اس گناہ سے بچنے کی ایک تجویز آئی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ مجھے بیت الخلا جانے دو، مجھے واش روم جانے دو۔ اس نے مجھے اجازت دے دی۔ تو جب میں بیت الخلا گیا تو میں نے اپنے دل کو مضبوط کر کے وہاں کی جو بھی نجاست تھی وہ اپنے بدن اور اپنے جسم پہ، اپنے کپڑوں پہ مل لی۔ جیسے ہی میں باہر آیا تو میری عاشقہ گھبرا گئی، جو وہ عورت تھی وہ گھبرا گئی، اور وہ بھاگی، تھوڑا سا دور ہوئی، کیونکہ گندگی لگ گئی تھی۔ ایک انسان کے اوپر گندگی لگ جائے تو ہم بھی بھاگتے ہیں نا اس انسان سے دور۔ اور وہ چلانے لگی اپنی پوری گھر کے اندر کہ پاگل پاگل، یہ کوئی پاگل آ گیا، یہ کوئی پاگل آ گیا ہے۔ اس وقت میں نے وہاں سے بھاگ کر نا ایک باغ میں پناہ لے لی، غسل کیا اور کپڑے پاک کر کے وہاں سے چل دیا۔ رات جب میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ کوئی آیا ہے اور میرے چہرے اور لباس پر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ سنو، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے سارے بدن اور لباس میں خوشبو آ رہی تھی جو آج تک قائم ہے، اور یہ سب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے، اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر آسانی کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بندوں کو نرم احکام دیے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو کام ہم سے نہیں ہو سکتا وہ ہم سے کہتا ہی نہیں ہے۔ فطرتاً ہم لوگ مرد عورت بہت کمزور پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ اسی فطرت کے نتیجے میں نا ہمیں ہر چیز میں جلدی بہت ہوتی ہے۔ مرد عورت کے پیچھے، عورت کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے، اسی لیے عورت اور شہوت سے صبر دشوار ہے، یاد رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایسے بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی جو یہ کمزوری ہے، یہ جو ان کی اپنی خواہشات ہیں، اس کو مار دیتے ہیں۔ ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں، ہم بھی اگر چاہیں تو۔ اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔